الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ وعلى آله الطيبين الطاهرين سبحان اللہ وأوليائه الكاملين سبحان اللہ وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سبحان اللہ قال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى في مقام آخر كل من عليها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ مل کے پڑھے بھئی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين ایمان بغانی چیز ہوتے ایمان بغانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا زندگی امانت ہے اپنی تو نہیں ہے بیگانی ہے اس کے اوپر ہم خام خواہ اترا رہے ہیں اور بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں ہم نے کتنا عرصہ اور جینا ہے تو شاید کیا کہتا ہے کہ ایمان بیگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا تینو دوجا سا بھاوے نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا
سجنا سبحان تیرا دوجا سا بھاوے نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا نہ رب دی یاد بھلا سجنا نہ رب دی یاد بھلا سجنا تو غافل موت بھلا بیٹھا دل دنیا دے نڑ لا بیٹھا لمبی لمبی امیدیں ہم نے یہاں لگائی ہوئی ہیں موت سے بالکل غافل ہو گئے تو غافل موت بھلا بیٹھا دل دنیا دے نڑ لا بیٹھا اس دنیا نہ تیرے کم آونا اس دنیا نہ تیرے کم آونا کتی دنیا کدوں وفا سجنا سبحان اللہ بے شک اس دنیا نہ تیرے کم آونا کتی دنیا کدوں وفا سجنا نہ رب دی یاد سجنا نہ رب دی یاد بھلا سجنا بڑ جوڑ امیر غریباں دے مل کفن بنال نصیباں دے یہ جو امیروں اور غریبوں کی جوڑ بنے نا یہ آپ کی جوڑ ہے حقیقت یہ ہے کہ کفن بھی قسمت والوں کو ملتا ہے بے شک بے شک یہاں پر جو امیر ہے وہ اتراتا پھرے اور غریب بیچارہ منہ چھپاتا پھرے نہیں حقیقت میں امیر وہی ہے جو دنیا کی بازی جیت کے جا رہا ہوگا ہیں؟ بڑے جوڑ امیر غریباں دے ملے کفن بنال نصیباں دے جنہاں کپڑیاں وچ تیرا صاف کسی جنہاں کپڑیاں وچ تیرا صاف کسی او کپڑے ملے سڑ لا سجنا سبحان اللہ بے شک کاٹن کے کپڑے پہن کے یہ اکڑ کے ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ جن کپڑوں میں چل رہا ہے نا بعض بات جب بندہ مرتا ہے تو پھر یہ کینچی کے ساتھ کاٹ کے اتارنے پڑتے ہیں اسی کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے جنہ کپڑیاں وچ تیرا صاف سی او کپڑے ملے سن لا سجنا جڑ دنیا تے خان سڑا گئے نے او تے کچھ بھی نال نہ لے گئے نے لے گئے تا جاتے ہیں یہ کفن دی جیباں ہوتی ہیں لے کے تو تب جاتے ہیں جو کفن کی جیبیں ہوتی ہیں کفن کی تو جیبیں نہیں ہوتی ساتھ کسی نے کیا لے کے جانا ہے تو کیا کہا شاعر نے جڑے دنیا تے خان سڑا گئے نے او تے کچھ بھی نال نہ لے گئے نے جڑے سیج پلاں تے سوندے سن جڑے سیج پلاں تے سوندے سن سٹ ریت تے ڈیرے لا سجنا جڑے سیج پلاں تے سوندے سن سٹ خاک تے ڈیرے لا سجنا نہ رب دی یاد بھلا سجنا منہ سے آپ بھی کچھ کہیں میرے زور کے ساتھ مل کے پڑھے نہ رب دی یاد بھلا سجنا نہ رب دی یاد بھلا سجنا ایمان بیمانی چیز تے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا تیرا تو جا سا بھاوے نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا جدو آخری گھڑیاں آیا نے
چھڈ جانا بہن تے بھائیاں نے سبحان اللہ جدوں آخری گھڑیاں آئیاں نے چھڈ جانا بہن تے بھائیاں نے تو جانا ملک بیگانے نوں تو جانا ملک بیگانے نوں کچھ سفر دا خرچ بڑا سجڑا تو جانا ملک بیگانے نوں کچھ سفر دا خرچ بڑا سجڑا نہ رب دیا سجڑا نہ رب دی یاد نہ رب دی یاد بھلا سجڑا نہ رب دی یاد بھلا سجڑا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آمین۔ آج ہمارا موضوع وہ موضوع ہے کہ جو ہر بندے کو پیش آنے والا ہے اور وہ کیا ہے؟ موت۔ موت ایک انتقال وہ ہوتا ہے جو ہم اپنی زمین کا انتقال کرواتے ہیں پٹوار خانے میں جا کر۔ اس انتقال پر ہر بندہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ زمین میرے نام پر منتقل ہو گئی ہے۔ ایک انتقال وہ ہوگا جو انسان کا اس جہان سے اگلے جہان کی طرف انتقال ہوگا۔ وہ کوئی سرٹیفکیٹ سائن کر کے نہیں ہوگا بلکہ اسی طرح اعلان ہوگا جس طرح ہر بندے کا اعلان ہوتا ہے فلاں ابن فلاں انتقال کر گیا ہے، اور اس انتقال کے اعلانات ہر روز صبح شام ہمارے کانوں میں پڑتے رہتے ہیں، لیکن ہم غافل ہو کر غفلت کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں۔ غفلت کی چادر۔ پہلے ہم تھے اس جہان میں ہیں، یہ جہان بھی عارضی ہے، اس سے پہلے بھی ایک جہان تھا جہاں سے ہم اس جہان میں آئے ہیں۔ وہ جہان کون سا جہان ہے؟ وہ عالم ارواح۔ عالم ارواح جہاں سب کی روحیں اکٹھی تھی۔ عالم ارواح سے ہم اس عالم میں آئے، ذریعہ بنے ہمارے ماں باپ۔ ماں باپ بھی ذریعہ بنے ہیں نا، یا بندے نبی پہ آئے۔ ماں باپ کے ذریعے ہم اس جہان سے اس جہاں میں منتقل ہوئے۔ اس جہاں میں عارضی جو ہمارا پڑاؤ ہے، اس کو گزارنے کے بعد اس جہاں میں بھی مستقل نہیں جانا، پھر ہم جہان بدلیں گے۔ پہلے والدین اس جہان میں لے کے آئے، پھر حضرت اسرائیل بذریعہ موت جس عالم میں لے کے جائے گا، اس عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ، عالم بدلیں گے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے یہ اپنے گھر گئے، اور موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ زندگی کا اختتام نہیں ہے، اصل زندگی تو بعد میں شروع ہو سکتی ہے۔ عالم برزخ میں بھی پھر ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، وہ عالم بھی ایک وقت کے لیے ہے، پھر وہاں سے ہم عالم بدلیں گے، اسرافیل سور پھونکیں گے، قیامت قائم ہوگی، اس عالم سے نکل کر ہم عالم آخرت کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ عالم آخرت، عالم آخرت سے پھر حساب و کتاب کے ذریعے جو آخری عالم ہوگا وہ عالم جنت ہوگا یا عالم جہنم ہوگا۔ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہر بندہ عالم بدلے گا، لیکن اس عالم سے جب ہم جا رہے ہوں گے، پورا پروٹوکول دے کے، نہلا کے، غسل دے کے ہمیں بارات کی صورت میں روانہ کیا جائے گا۔ مولانا شاہ نصیر گولڑا والے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کیوں نہلا کے روانہ کیا جا رہا
नजर पड़नी है वहां। सुभान अल्लाह। एक मरतबा सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपको पता है कि रमजान में 70 का सवाब मिलेगा। तो कुछ देखिए हम भी कमा रहे हैं, कुछ साथ साथ आप भी कमाए, सब कहो सुभान अल्लाह। नजर बाल में पाकीज़गी पड़े उन पर मुसाफिरान लहद इसलिए नहा के चले। ये जो लहद के मुसाफिर है ना, ये नहा के इसलिए जा रहे हैं, गुस्ल करके कपड़े पहनकर काफूर लगा के खुशबू लगा के सफेद लट्ठे का सूट पहन के इसलिए जा रहे हैं कि कब्र में सैयदुल अंबिया का दीदार होने वाला है। मुसाफिरान लहद इसलिए नहा के चले। और नसीर ऐसा कोई दूसरा रसूल कहाँ, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। मुसाफिरान लहद इसलिए नहा के चले। तो ये आरजी पड़ाव, हर बंदा यहाँ मुसाफिर। तवज्जो मेरी तरफ तवज्जो करिए, इधर उधर न देखिए, तवज्जो के साथ। इस मौजू को भी हमने अगर सीरीज हो गया ना सुना तो फिर कौन सा मौजू है जो सीरीज हो सुने हैं? मौत को याद करते हुए तो बंदे के लू खड़े हो जाते हैं। वो मरहला हर बंदे को पेश आने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछती हैं, हुजूर शुहदा तक भी कोई पहुंच सकता है? जो शुहदा का मकाम है वो मकाम भी किसी को मिल सकता है? नबी के पाक ने फरमाया, हाँ आयशा मिल सकता है। हुजूर किसको? कहा जो दिल में 20 मरतबा मौत को याद करता है, अल्लाह शुहदा का मकाम अता फरमाता है। 20 से मुराद कसरत से जो मौत को याद करता है, दिल में कसरत से याद करता है, नबी पाक फरमाते हैं उसको अल्लाह मकाम अता फरमाएगा शुहदा का। हजरत सिद्दीक अकबर आप फरमाते हैं, बंदो तुम दुनिया में रहने की तैयारियां कर रहे हो कि मकान अच्छा बन जाए, गाड़ी अच्छी मुयसर आ जाए, रोब दबदबा बन जाए, हुकूमत कायम हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। फरमाया तुम यहाँ रहने का सोच रहे हो, ये दुनिया तुम्हें निकालने की फिक्र कर रही है। कैसे कैसे? फरमाया पता नहीं है, जैसे ही सांस निकलती है बंदे की तो एक लम्हे में घर वालों के ख्यालात बदल जाते हैं। कोई कहता है वो कब्र का इंतजाम किया है कि नहीं किया, कोई कहता है यार कफन का इंतजाम मैं करता हूँ, कोई कहता है लहरा मैं दूंगा, कोई कहता है जल्दी करो भाई जनाजे का ऐलान करवा के आओ। हमारे प्रोग्राम तो यहाँ रहने के थे, लेकिन दुनिया निकालने की फिक्र कर रही है कि यहाँ हमेशा किसी ने नहीं रहना, बल्कि ये आरजी ठिकाना है। इसीलिए कहा बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाया? फरमाया दानिशमंद दा कम नहीं इस दुनिया ते दिल लाउणा, इस मोटी सौ खामद कीते जड़ा कीता उसनू खाना। भाई दुनिया जो है ना ये खामद बदलती रहती है। ये वो दुल्हन है जो अपने खामद खाती है, इसने जो भी खामद किया है उसको खाया है, हमेशा कोई इसके साथ नहीं रहा। आया आरजी वक्त गुजारा, बंदा अगरचे सोचता है मेरा ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि मौत को इतना करीब समझो जितना तुम अपने जूतों के तस्मों को करीब समझते हो। अब जूतों के तस्मे कितने करीब होते हैं?
اصحاب کے اندر صحابہ میں تذکرہ موت کا چھڑ پڑا. کسی نے کہا کہ میں موت کو اتنا قریب جانتا ہوں کہ 4 رکعتیں نماز پڑھوں مجھے یقین نہیں ہوتا کہ پوری کر پاؤں گا کہ نہیں. 4 رکعتیں مکمل کرنے سے پہلے کہیں پیغام نہ آیا. کسی نے کہا کہ میں اتنا قریب سمجھتا ہوں صبح کرتا ہوں شام کا مجھے پتہ نہیں ہوگا ہوگی کہ نہیں ہوگی. کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. نبی پاک امام الانبیاء صحابہ کی باتیں سن رہے ہیں. آخر میں آپ نے فرمایا صحابہ یہ تمہارے نظریات ہیں تمہارے خیالات ہیں میرا خیال بھی سن لو. میں تو اتنا قریب سمجھتا ہوں کہ نماز میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں دوسری طرف کا پتہ نہیں ہوتا پھیرنا ہے کہ نہیں پھیرنا. یہ تمہاری امیدیں ابھی لمبی ہے. نبی پاک نے فرمایا میرا خیال تو یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیروں پتہ نہیں کہ دوسری طرف پھیرنا ہے گردن مڑنی ہے یا پہلے پیغام آ جانا ہے. کون تم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ فرماتا ہے محبوب کی اتباع کرو گویا ان کی اتباع کرنا میری اتباع کرنا ہے. تو سرکار کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی موت کو یاد رکھنا چاہیے. قل ان الموت الذی تفرون منہ میں نے جو آیت پڑھی اللہ فرماتا ہے محبوب ان کو کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو فإنہ ملاقیکم وہ ضرور تمہیں پکڑ لے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس رب کی طرف جو تمہارا ظاہر بھی جانتا ہے باطن بھی جانتا ہے. پھر وہ تمہیں متنبع کر دے گا تمہاری کرتوتوں کا تو بتا دے گا کہ یہ تمہارے اعمال ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. کسی نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. سرکار نے اپنا وقت گزارا. ظاہراً آپ کا بھی وصال ہوا انبیاء کا وصال ہوا. شہداء اس دنیا سے گئے اولیاء اس دنیا سے گئے بڑے بڑے آئے چلے گئے. موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا یہ کام ابھی ادھورا ہے یہ رہتا ہے اس نے بچے کی شادی کرنی ہے اس نے ابھی مکان بنانا ہے. نہیں آئیے تفاسیر کے اندر آتا ہے اللہ نے اسرائیل سے پوچھا کہ اسرائیل تو جب سے روح قبض کر رہا ہے بتا کبھی تجھے کسی کے اوپر ترس آیا. اسرائیل سے پوچھا. اسرائیل نے کہا یا اللہ 2 مرتبہ ہے. کہا کون سے مقامات ہیں بتا ذرا. کہنے لگا یا اللہ ایک مرتبہ ایک ماں تھی اور ایک اس کا بچہ تھا چھوٹا بچہ. دونوں کشتی میں سوار تھے ماں اور بچہ کشتی میں سوار ہیں. تو نے حکم دیا اسرائیل جا اس ماں کی روح قبض کر لے. یا اللہ تیرا حکم تھا میں نے تو پورا کرنا تھا. جب میں گیا قبض کرنے کے لیے وہ اکیلے بیٹھے تھے کشتی میں مجھے ترس ضرور آیا کہ اس کی روح قبض کر لوں گا تو اس بچے کا کیا بنے گا جو اس کے سینے پہ لیٹا ہوا ہے چھوٹا سا بچہ. حضرت اسرائیل کہتے ہیں میں نے اپنے حکم میں نے تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تکمیل کرتے ہوئے کام کیا. روح قبض کی. قبض کرنے کے بعد آ گیا ایک وہ موقع. دوسرا وہ موقع کہ ایک بندے نے زمین پہ جنت بنائی. شداد جنت بنائی بڑی محنت کر کے. بڑا اس نے جو ہے وہ سونا چاندی اکٹھے کر کے نہریں جو ہے وہ جاری کی دودھ کی پانی کی اور شہد کی مصنوعی جنت بنا کے ابھی اس نے دیکھی نہیں ہے. دورہ کرنے کے لیے جنت میں آیا. ایک قدم اس کا اندر ہے ایک باہر ہے. تیرا حکم ہوا روح نکال لے میں نے نکال دی. لیکن خیال ضرور آیا کہ یار اس نے اتنی محنت کر کے بنائی تھی دیکھنے تو دیتا. کہا کس طرح دیکھنے دیتا ہے. یہ تو نے اپنی سنائی ہے اب ذرا میری بے نیازیاں سن. اللہ نے فرمایا اسرائیل وہ بچہ جو ماں کے ساتھ جا رہا تھا تو نے ماں کی روح قبض کی. بچہ لیتا رہا. کشتی چلتے چلتے کنارے لگی. کنارے پہ ایک دھوبی کپڑے دھو رہا تھا. اس نے کشتی میں سے
اس مردہ عورت کو نکال کے دفن کر دیا. ڈیڈ باڈی اس کی تدفین کرنے کے بعد اس وقت کے حالات کے مطابق بے اولاد تھا, بچہ اس نے گود لے لیا. اللہ فرماتا دیکھ پھر میں کس طرح پرورش کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں نا کہ بندہ مر جائے گا بچوں کا کیا بنے گا, بندے کو یہ ہو جائے گا پیچھے کیا بنے گا. میں میری میرے آدمیاں دیکھ وہ بچہ اس دھوبی کے گھر میں پروان چڑھتا رہا, ایک علاقے کا امیر آدمی بنا. میں نے اس کی آنکھوں میں یہ کشش رکھی, وہ زمین پہ دیکھتا تو خزانے تلاش کر لیتا, زمین کی تہوں میں اس کو خزانے نظر آتے. آہستہ آہستہ وہ بادشاہ بنا. بادشاہ اتنا بڑا بنا کہ اس نے اپنی سلطنت کے بل بوتے پر میری خدائی کو چیلنج کیا. میری ہی خدائی کو اس نے چیلنج کر دیا. کہا وہ شداد جس کے اوپر یہ دوسری مرتبہ خیال آیا کہ جنت دیکھنے دیتا, کہا کس طرح دیکھنے دیتا. اس نے میری خدائی کو چیلنج کیا. میری بے نیازی دیکھ کے میں نے اس کو کس طرح پروان چڑھایا. اس کی آنکھوں میں میں نے وہ چیز رکھی کہ وہ پہچان کے خزانے نکالتا. آخرکار اس نے جب میری ہی خدائی کو چیلنج کیا, جنت میں ایک قدم جو اس نے بنائی تھی اندر ہے, ایک باہر ہے. میں نے کہا اس کو دیکھنے نہیں دینا, اس لیے میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس کی روح یہی پرواز کی جائے. تو یہ ادھورے کام ہے یا نہیں ہے, یہ نئی موت دیکھتی ہے. جب آتی ہے تو اپنا کام کر جاتی ہے. اس لیے کسی نے کہا کوئی بڑھ گیا رونق پکھیاں دی. پکھی بات صاحب نے دیکھے جھوپڑیاں لگا کے پڑاؤ کرتے ہیں جنگلوں میں, صحراؤں میں. کوئی تو وہ ہوتے ہیں جو وہاں جا کے صحراؤں میں ان جانوروں کے لیے رونق بن جاتے ہیں کہ وہاں جب کھاتے پکاتے ہیں تو وہ رزق ذرات جب گرتے ہیں تو پرندے بھی اڑ کے آتے ہیں, وہاں ان کی رونق بن جاتے ہیں. تو کیا کہا کسی نے کوئی بڑھ گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھڈ کے شیش محل چلیا. کوئی بڑھ گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھڈ کے شیش محل چلیا. کوئی پڑیا ناز تے نخریاں نال, کوئی ریت گرم وچ تھل چلیا. تھل کا علاقہ ہے نا ایک جہاں صحرائی ہے کہ کوئی تو بڑے ناز نخروں کے ساتھ پلتا ہے اور کسی کی پرورش بیچارے کی ریت کے اوپر ہوتی ہے. کوئی ریت کے ذروں پہ پل رہا ہے. کوئی بھول گیا مقصد زندگی دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. ایتھے سارے فرید مسافر ہن, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. ایتھے سارے فرید مسافر ہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. جس کی باری آ جائے گی پھر اس سے چل پڑنا ہے. میں نے کہا کہ ہم کہاں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یمن سے لوگ آ گئے. لوگوں نے آ کے سرکار کی خدمت میں عرض کی حضور یمن میں قاضی چاہیے وہاں ہمیں فیصلے کرنے کے لیے, دین کی تعلیم دینے کے لیے. یمن سے آ کر جب لوگوں نے ڈیمانڈ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو سرکار کے پاس حضرت معاذ بن جبل بیٹھے تھے. سب کو سبحان اللہ. معاذ بن جبل وہ ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا اگر کسی نے قرآن کا علم سیکھنا ہو معاذ بن جبل سے سیکھے. کسی نے قرآن کا علم سیکھنا ہو عبداللہ بن مسعود سے سیکھے. کسی نے قرآن کا علم سیکھنا ہو ابی بن کعب سے سیکھے. تو ان تینوں میں جو ایک نام ہے وہ حضرت معاذ بن جبل کا ہے. قرآن کا علم اللہ نے عطا فرمایا. حضرت معاذ بن جبل بیٹھے ہیں, یمن سے لوگ آ گئے ہیں. نبی پاک نے فرمایا معاذ میں تمہیں یمن کی طرف قاضی بنا کے روانہ کر رہا ہوں, جلدی کرو تیاری کرو. نہیں کہا حضور میرے بچے یہاں ہیں, مدینہ میں میری زندگی گزری ہے, میں کس طرح چھوڑوں. سرکار کا حکم ہوا ایک لمحے کے لیے تاخیر نہیں کی, اٹھ کے تیاری شروع کی. سرکار نے فرمایا معاذ یمن میں جاؤ گے تو فیصلے کس طرح کرو گے. کہا حضور اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلے کروں گا. کہا اگر قرآن سے مسئلہ فیصلہ ہوا تو کہا آپ کے فرمان کے مطابق فیصلے کروں گا. کہا اگر
میرے فرمان سے بھی مسئلہ حل نہ ہوا، کہا پھر قرآن کو، آپ کے فرمان کو سامنے رکھ کے قیاس کے ساتھ فیصلے کروں گا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے معاذ جیسا ساتھی عطا کیا ہے۔ اچھا جا پھر تیاری کر۔ حضرت معاذ جلدی جلدی گھر گئے، اونٹنی پہ سامان لادا، ضروری سفر کا سامان لاد کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد کے باہر تشریف لے آئے، اتر کے اندر آئے، سرکار نے اپنے ہاتھوں سے دستار باندھی، حضرت معاذ کو دستار باندھ کے معاذ نے کہا حضور اجازت ہے اب میں جاؤں؟ کہا نہیں معاذ، میں تجھے مدینے کی باؤنڈری تک چھوڑ کے آؤں گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تو اکیلا نہیں جائے گا بلکہ میں تجھے مدینے کی باؤنڈری تک جو ہے الوداع کرنے جاؤں گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ حضرت معاذ اونٹ پہ سوار ہے، نیچے اترنا چاہا، حضور بیت بھی ہے، آپ نیچے چل رہے ہیں اور میں اونٹ پہ سوار ہوں۔ کہا معاذ ہمارا حکم ہے سوار ہو کے بیٹھو، حکم کی اتباع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب معاذ بیٹھے ہیں، کہا معاذ میں اس لیے چل رہا ہوں میں بھی ثواب چاہتا ہوں۔ سرکار ساتھ چل رہے ہیں اور معاذ کو نصیحت فرما رہے، کیا فرمایا معاذ یمن جا رہے ہو میری نصیحت یاد رکھنا، مر جانا ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، کسی کو گالی نہ دینا۔ یہ نصیحت صرف حضرت معاذ کو نہیں تھی، یہ ساری امت کے افراد کو نصیحت تھی۔ فرمایا معاذ زندگی کا پتہ کوئی نہیں، کبھی ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا۔ کہا معاذ جھوٹے بندے کا اعتبار نہ کرنا۔ نصیحتیں کرتے کرتے سرکار ساتھ جا رہے ہیں، حضرت معاذ بھی ساتھ جا رہے ہیں، مدینے کی باؤنڈری آ گئی جہاں پر چھوڑ کے سرکار نے واپس پلٹنا تھا۔ اب معاذ کا منہ یمن کی طرف ہے، سرکار نے مدینے کی طرف منہ کر دیا۔ فرمایا معاذ میری ایک نصیحت اور یاد رکھ لے، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں، کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں۔ فرمایا کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں، اجمی کو عربی پہ فضیلت نہیں، فضیلت ہے تو اللہ کے ہاں صرف اس کو ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، تقوی کے اعتبار پر فضیلت ہے۔ اگلی بات سرکار نے کیا کہی؟ حضرت معاذ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہو گئی۔ فرمایا معاذ جا رہے ہو مدینہ چھوڑ کے یمن، 1 سال بعد جب تم واپس مدینے آؤ گے تو ہم مدینہ چھوڑ چکے ہوں گے۔ آواز میرا وصال ہو جائے گا، میں دنیا چھوڑ جاؤں گا، مدینہ چھوڑ جاؤں گا، تم مسجد نبوی میں جب پلٹو گے تمہیں میرا منبر تو نظر آئے گا، میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آؤں گا۔ کہا معاذ تمہیں میرا مصلی نظر آئے گا، میں کھڑا ہوا نظر نہیں آؤں گا۔ معاذ 1 سال بعد جب پلٹو گے مسجد نبوی میں سے گزرو گے تو میری قبر کے پاس سے گزر کے آؤ گے۔ سال بعد ہونے والے کاموں کی پہلے خبریں دے رہے ہیں، یہ علم غیب نہیں ہے۔ سب کو ہونا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہا کہ معاذ میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ اب جیسے ہی سرکار نے یہ کہا معاذ سمجھ گئے کہ اب سرکار کی دوبارہ زیارت نہیں ہوگی، آخری زیارت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ گویا معاذ سمجھ گئے کہ نبی پاک جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں، حق فرماتے ہیں، لہذا حضرت معاذ کی آنکھیں برس رہی ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں معاذ جاؤ فی امان اللہ۔ حضرت معاذ نے منہ یمن کی طرف کرنے کی بجائے مدینے کی طرف منہ کیا، اونٹ کی مہار پکڑی، یوں پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، آنکھیں برساتے جا رہے ہیں، سرکار کے چہرے کی زیارت کرتے جا رہے ہیں۔ یمن پہ پہنچ کر یمن کے بڑے بڑے رئیس زادوں نے کہا معاذ ہمارے گھر میں آ جاؤ، پڑاؤ کر لو۔ کہا نہیں، مجھے اللہ کا گھر دکھاؤ، میں مسجد میں رہوں گا۔
مسجد میں حضرت معاذ نے رہنا شروع کیا، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنا شروع کیے۔ 1 سال گزر گیا، ربیع الاول کا مہینہ آیا، رات کو حضرت معاذ سوئے ہیں، خواب آیا ہے، بڑا لاجواب آیا ہے، نبی پاک کی زیارت ہو گئی ہے۔ کہا معاذ تم ابھی یمن بیٹھے ہو، ہم مدینہ چھوڑ چکے ہیں۔ کہا معاذ ہم نے مدینہ چھوڑ دیا، ہمارا سفر آخرت کی طرف ہو چکا ہے۔ حضرت معاذ اٹھے ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں، لوگوں کو بتایا کہ مجھے خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے خواب ہے، جھوٹا ہو۔ کہا نہیں، میں نبی پاک کا صحابی ہوں، سرکار نے فرمایا تھا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ کہا معاذ میں مدینہ چھوڑ چکا ہوں۔ کہا یمن والوں مجھے مدینے کی طرف روانہ ہونا ہے، جلدی کرو، میری سواری کا انتظام کرو۔ یمن سے حضرت معاذ چلے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف۔ کیوں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پر وصال ہو چکا ہے۔ اب کیا ہوا، یہاں حضرت صدیق اکبر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چوما، معاملات دیکھنا شروع کیے۔ دیکھا کہ 1 سال پہلے سرکار نے یمن کی طرف حضرت معاذ کو بھیجا تھا، حضرت عمار بن یاسر کو بلایا، ایک رکا لکھا، لکھ کے سواری دے کے روانہ کر دیا کہ جاؤ معاذ کو خبر دو کہ سرکار وصال کر گئے۔ ادھر حضرت عمار بن یاسر تیز سواری لے کے نکلتے ہیں، ادھر سے حضرت معاذ بن جبل، راستے میں حضرت عمار بن یاسر دیکھتے ہیں کہ سواری میں ایک شخص روتا ہوا چلا آ رہا ہے، روتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر نے پوچھا کون ہو؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں عمار بن یاسر ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ عمار بن یاسر نے کہا کہ معاذ بن جبل کو سرکار کے وصال کی خبر دینے جا رہا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر بھی کوئی معمولی نہیں ہے، یہ وہ ہے جن کی ماں اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، حضرت سمیہ، پہلی شہید خاتون جس نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے وہ حضرت عمار کی ماں ہے، اور باپ بھی حضرت یاسر اسلام کے پہلے اولین شہداء میں سے۔ اب جب یہ کہا کہ معاذ کو خبر دینے جا رہا ہوں، حضرت معاذ غش کھا کے نیچے گر گئے۔ حضرت عمار نے جلدی جلدی جا کے جب دیکھا یہ تو معاذ بن جبل ہے، ہوش دلایا، ہوش آیا، دونوں نے جھپی ڈالی اور دل بھر کے روئے، رو کے اب دونوں مدینہ کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ جب مسجد نبوی میں حضرت معاذ بن جبل پہنچتے ہیں، پہنچ کے دیکھتے ہیں سال پہلے سرکار نے فرمایا تھا معاذ جب سال بعد آئے گا میرا منبر خالی نظر آئے گا، مصلی خالی نظر آئے گا۔ تربت رسول کے پاس سے جب حضرت معاذ کا گزر ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات شروع ہو جاتی ہے، اور آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر سرکار کا وصال ہو گیا ہے تو ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے۔ اسی لیے بابا بلے شاہ کہتا ہے کہ اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں، اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں، سونا تینوں درکار نہیں۔ ایک ہوتا ہے نا سونا جو ہم رات کو سوتے ہیں، ایک غفلت کا سونا ہے، ایک ویسے جو رات کو سوتے ہیں یا جہاں بیٹھے بیٹھے بھی کسی کو اونگ آ جاتی ہے، آج تو سارے جاگ ہی رہے، یہ بندہ جاگ رہا ہے، اس کو اٹھاؤ، یہ جو ٹوپی والا، او بھائی اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں، سونا تینوں درکار نہیں۔ کتھے گئے سلطان سکندر، کتھے گئے سلطان سکندر، موت نہ چھڑ دی پیر پیغمبر، موت نہ چھڑ دی پیر پیغمبر، سب چھڑ چھڑ گئے اڈے منبر،
ایتھے آونا دوجی وار نہیں، اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں، اٹھ جاگ اگر جاگ رہے تو پڑھ لو، اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں، اے سونا تینوں درکار نہیں، اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں۔ کوفے کا ممبر ہے، کوفے کے ممبر پہ حضرت علی سادہ لباس پہن کر خطبہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں کوفے والوں کہاں ہے اصحاب مدین جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، وہ اصحاب مدین کہاں گئے؟ ان کا کوئی نام و نشان ملتا ہے؟ نہیں، بندہ بہت ہوتا ہے، اگلے دن کل ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ بندے اس کی شکلیں بھول جاتے ہیں۔ ممبر پہ کھڑے ہو کر حضرت علی پوچھتے ہیں کہ اے کوفہ والو بتاؤ فرعون کدھر ہے، نمرود کدھر ہے؟ کہا اگر موت سے کوئی بچتا تو حضرت سلیمان بچتے، جنہیں اللہ نے بادشاہت اتنی بڑی عطا فرمائی کہ ہواؤں پہ بادشاہت ہے، جنوں پہ بادشاہت ہے، ساری دنیا پہ بادشاہت ہے۔ اگر بادشاہت کے بلبوتے پر کوئی بچتا تو حضرت سلیمان بچتے، حضرت سلیمان بھی نہیں بچے۔ مسجد اقصی تعمیر ہو رہی ہے، مسجد اقصی بنا رہے ہیں جن، حکم کس نے دے رکھا ہے؟ حضرت سلیمان نے۔ سب کو سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان نے جنوں کو حکم دے رکھا ہے، مسجد اقصی بن رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں، خبردار اندر نہ کوئی جن آئے نہ کوئی انسان آئے۔ آپ اپنے حجرے میں تشریف لے آئے، جن لگے ہوئے مست ہو کر کے اللہ کے نبی اندر حجرے میں ہیں۔ اب جن اور انسان کو تو روکا جا سکتا ہے، ملک الموت کو کون روکے؟ اس کو کیا روک سکتا ہے؟ آ گیا، کہا نوجوان چل باہر۔ میں نے کہا تھا اندر کوئی نہ آئے، میں نے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ کہا تم نے کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ ہم ضرور بات کریں گے۔ انا ملک الموت، میں موت کا فرشتہ ہوں، ہم بات کریں گے، آپ کریں نہ کریں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جناب آ جائیے، تشریف لے آئیے، پیغام آ گیا ہے، اجل کا وقت آ گیا ہے، رب بلا رہا ہے۔ وہیں پر تفاسیر کے اندر آتا ہے حضرت سلیمان ممبر کے اوپر کھڑے ہیں، عصا کے ساتھ تیغ لگا کر، یوں کھڑے کھڑے آپ کی روح قبض ہوئی اور آپ وہیں کھڑے رہے، روح قبض ہو گئی، وہ عصا آپ نے پکڑا ہوا اس کے ساتھ تیغ لگا کے کھڑے ہیں۔ تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ ایک دن نہیں کھڑے رہے، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 6 مہینے نہیں، پورا سال آپ کھڑے رہے۔ وہ بے وقوف جو کہتے ہیں کہ نبیوں کا جسم مٹی کھا جاتی ہے، وہ ان کو پڑھ کے بھی عقل نہیں آئی۔ 1 سال پورا حضرت سلیمان عصا کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں۔ سال بعد عصا کو دھیمک لگا، آہستہ آہستہ دھیمک نے عصے کو کمزور کیا، عصا ٹوٹا۔ اللہ کے نبی زمین پہ تشریف لے آئے، زمین پہ لیٹ گئے۔ ادھر سے جنہوں نے دیکھا او مارے گئے، ہم تو ایسے ہی لگے ہوئے محنت کرنے، حضرت سلیمان کا تو انتقال ہو چکا ہے، سال ہو گیا وہ انتقال کر گئے اور ہم مسجد بنائی جا رہے ہیں، بنائی جا رہے ہیں، بنائی جا رہے ہیں۔ مسجد مکمل ہو گئی، سارے جن نکل گئے۔ بہرحال کہنا یہ تھا کہ جب اجل کا وقت آتا ہے تو حضرت سلیمان پہ بھی آتا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پاک بی بی جن کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے، آپ موجود ہیں پہاڑ کے اوپر، فرشتہ آ گیا اجل کا، کہا مریم جی تیاری کرو، رب بلاتا ہے۔ کہا تھوڑی مہلت نہیں دے دیتے؟ میرا بیٹا عیسیٰ نبی ہے، وہ گیا ہوا ہے کہیں کام سے، آ جائے میں اس سے آخری بات تو کر لوں، نکال لینا روح، تو اپنا کام کر لینا، لیکن میں ماں ہوں، میری ممتا یہ چاہتی ہے کہ بیٹے سے آخری بات تو کروں، کچھ بات کروں، کچھ وہ مجھے سنائے، کچھ میں اس کو سناؤں، پھر تو بے شک اپنا کام کرنا۔ تفاسیر کے اندر آتا ہے ملک الموت نے کہا مریم میں جب آتا ہوں تو مہلت نہیں دیتا،
کیوں میں اپنی مرضی سے تو ایک مچھر کی بھی روح نہیں نکالتا، جب بھی حکم ہوتا ہے رب کا حکم ہوتا ہے۔ تیار کہا بالکل تیار، روح نکل گئی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اب اس جہاں سے اس جہاں کی طرف کوچ کیا۔ ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب شام کو پلٹے ہیں ماں کے لیے روزے کی جو ہے افطاری کا سامان لے کر، دیکھا کہ ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب ماں کی میت کو دیکھ کر تو اللہ کے نبی بھی آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے، انبیاء سے بھی ماں کا صدمہ برداشت نہیں ہوا۔ نبی یہ پاک خود فرماتے تھے کہ کاش میری اماں جان زندہ ہوتی۔ سرکار کی والدہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ مقام ابوا پر مدینہ سے واپسی پر جب آپ کا انتقال ہو گیا، نبی یہ پاک کی عمر مبارک تھی 6 سال، یہاں سرکار مسجد نبوی میں نماز عشاء کے لیے نکلے ہیں، صحابہ کا اجتماع ہے۔ کہا صحابہ کاش آج میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، میرے حجرے سے پردہ سرکتا، میری ماں آواز دیتی بیٹا محمد میں لبیک و سعدیک کہتا ہوا نماز چھوڑ کے ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، ماں کا صدمہ برداشت نہیں ہوتا، یا اللہ میں مردے زندہ کرتا ہوں، مجھے تو نے یہ معجزہ دیا ہے، آج میری ریکویسٹ پر میری ماں کو زندہ نہیں کرتا ایک لمحے کے لیے، ذرا میں پوچھوں تو صحیح، کوئی آخری بات تو کروں۔ دعا مانگی، دعا قبول ہوئی۔ نبیوں کی قبول نہیں ہونی تو اور کس کی ہوتی ہے؟ بولو تو صحیح نا سبحان اللہ۔ دعا قبول ہوئی، حضرت مریم سلام اللہ علیہا ایک لمحے کے لیے جب دوبارہ زندہ ہوئی، حضرت عیسیٰ نے پوچھا اماں جان بتاؤ تم جب رب کے پاس پہنچی ہو تو میرے رب کو تم نے کیسا پایا ہے؟ کہا بیٹا رب کعبہ کی قسم ہے میں نے اپنے رب کو راضی پایا ہے۔ کیوں راضی پایا ہے؟ یہی وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کا جب وصال ہوتا ہے تو اللہ اعلان کرتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، تو اس حال میں آ رہی ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو رب سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا ہمارے جنت ہمارے بندوں میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا۔ میں یہ تو بتا کہ موت کو کیسا پایا؟ کہ بیٹا اس کا نہ پوچھ، اتنی کڑوی تھی کہ کرواہٹ جائے بھی نہیں، ابھی تک اس کی کرواہٹ گلے کے اندر محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت مریم، بغیر کسی مرد کے بس کی اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کی ماں جن جن کا مسجد میں محراب میں منبر میں گزرتا ہے، جن کے لیے اللہ جنت سے بے موسمی پھل اتارتا ہے، قرآن جن کی جو ہے وہ تسبیحات اور جن کے بارے میں تعریفوں والی آیات اتارتا ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اتنا کڑوا ذائقہ ہے ابھی تک گلے میں پھنسا ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرمایا بیٹا عبداللہ جب میری موت کا وقت آئے میرا سر زمین کے ساتھ لگا دینا، میرے جنازے میں تاخیر نہ کرنا، قبر میں اتارنا تو مٹی اور میرے سر کے درمیان کپڑا کوئی حائل نہ کرنا۔ کہا ابا جان ایسا ہی ہوگا۔ وقت وصال ہے، سر حضرت عبداللہ کی گود میں ہے، عبداللہ بن عمر کی گود میں کس کا سر ہے؟ خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم۔ کون ہے؟ جن کو سرکار نے مانگ کے لیا ہے۔ کون ہے؟ جو زمین پہ درہ مارے تو زمین کا زلزلہ بند ہو جائے، دوبارہ کبھی زلزلہ نہ آئے۔ کون ہے؟ اپنے کعبہ کی قسم ہے جو دریائے نیل کو خط لکھتے ہیں تو نیل بہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ کہا بیٹا میں نے کہا تھا جب آخری سانسیں ہوں میرا سر زمین کے ساتھ لگا دینا۔ کہا ابا جان میں زمین پہ ہی تو بیٹھا ہوں، میری گود میں سر ہے، فرق کتنا ہے؟ کہا نہیں بیٹا سر زمین پہ رکھو۔ زمین پہ رکھا، حضرت فاروق اعظم نے پیشانی زمین پہ ٹکائی اور کہا عمر، عمر کہاں گزار کے جا رہا ہے؟
عمر کہاں گزار کے جا رہا ہے؟ بوڑھا بندہ جو ہوتا ہے نا، بوڑھا، یہاں بوڑھے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بزرگ، میرے باپ کی عمر کے ہیں، ان سے پوچھیں کہ بھائی اتنا وقت گزرا ہے پتہ چلا ہے؟ کہیں گے نہیں، کل ہم بچے تھے، آج جب بوڑھے ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت عمر نے کہا عمر کہاں زندگی گزار کے جا رہا ہے؟ آئے خدا کی قسم ہے، اسی طرح ہی ہم چلے جائیں گے اور لوگ کیا کہیں گے، ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنے منزل کو ہو کے روانہ چلا۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا جہاں، اپنی منزل کو ہو کے روانہ چلا، اور وہ رونق کی صورت میں گزرا یہاں، انہیں راہوں پہ اس کا جنازہ چلا۔ پہلے بڑا رونق کی صورت سے گزرتا تھا زندگی میں، بارات بھی انہی گلیوں سے گزری، دوستوں کے ساتھ ٹھٹھے کرتا ہوا بھی اسی گلیوں سے گزرا، گاڑی میں بیٹھ کے بڑے ٹھاٹ ٹھاٹ کے ساتھ انہی گلیوں سے گزرا، انہی گلیوں سے گزر ہوا، اور وہ رونق کی صورت میں گزرا یہاں، انہیں رستوں پہ اس کا جنازہ چلا۔ آگے آگے مسافر کی بارات تھی، پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا۔ آگے بارات ہوتی ہے، دولہا آگے ہوتا ہے، سارا زمانہ پیچھے رو رہا ہوتا ہے۔ آگے آگے مسافر کی بارات تھی، پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا۔ دیواروں پر رو دیے، پہروں پر رو دیے، ہو کے کندھوں پہ جب وہ روانہ چلا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے کہ یہاں ہمیشہ ہم رہیں گے۔ یہ جی لگانے کے لیے نہیں، مل کے ذرا پڑھیں گے، بڑی مشہور چیز ہے۔ بس آخری بات میں ختم کرنے والوں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اور آپ کے آگے معذرت بھی ہے کہ آپ ٹائم اوپر ہو جاتا ہے، لیکن آپ برداشت کرتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ اور کچھ میرا بھی مزاج ہی ایسا ہے، جب تک میں خود مطمئن نہیں ہوتا دل ہی نہیں کرتا پیپر چھوڑ دیں، اور مجھ سے قسم لے لیں گے سماج صاحب مجھے اوور ٹائم نہیں دے رہے، مطلب آپ سمجھ لیں گے ان کو اوور ٹائم مل رہا ہے اس لیے ٹائم اوپر لگا رہے ہیں۔ نہیں یہ تو پہلے جو دے رہے ہیں وہ بھی کاٹنے کی فکر میں کہ زیادہ دے رہے ہیں مولوی صاحب۔ بہرحال یہ ایک ویسے مذاق میں نے کیا، کبھی وقت آئے گا یاد کریں گے آپ کے، کوئی بندہ تھا جہاں بیٹھ کے بات کرتا، کیونکہ ہم قدر تب کرتے ہیں جب بندہ چلا جاتا ہے، زندگی میں ہم قدر نہیں کرتے۔ تو مل کے پڑھیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ہوئے نام ور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی میں پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے
پایا جگہ جی لگا